اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین فإنہ ناصر خیر معین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کے مختلف سوروں کی تفسیر کے عنوان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور ہماری گفتگو سورہ جمعہ کی تفسیر کے بارے میں ہو رہی تھی، اور آج اس کی تیسری گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں۔ سورہ جمعہ قرآن مجید کا وہ سورہ ہے کہ جس میں اہم ترین مطالب کو اور عقائدی اور فقہی مطالب کو بیان کیا گیا ہے، اور اس سے قبل والی آیت میں ہم نے یہودیوں کے کردار اور ان کے مزاج اور موت سے ان کے گریز اور فرار پر روشنی ڈالی تھی، اور فرمایا تھا کہ موت کا اٹل قانون ہے جو سب کے لیے جاری و ساری ہے۔ تم اس سے فرار کرو تو فإنہ ملاقیکم، اور وہ تم سے ملاقات کرے گی، اور پھر تم اس خدا کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے کہ جو ہر کھلی اور چھپی بات کا جاننے والا ہے۔ اور کافر کیوں موت سے فرار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اعمال جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں اس کے سبب وہ خوف و ہراس میں مبتلا ہیں، اور اس ضمن ہم نے آیات پیش کی تھی۔ اب آتے ہیں کہ نماز جمعہ کے آداب کیا ہیں اور مسلمانوں کے معاشرتی اور اجتماعی وظائف کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے در حقیقت ایک اہم ترین ذمہ داری کو عطا کیا ہے، فرمایا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، جب آواز دی جائے یعنی اذان دی جائے جمعہ کے دن نماز کے لیے تو اللہ کی یاد کے لیے دوڑ پڑو اور اپنی تجارت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کو علم ہے۔ اور جب نماز تمام ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو اور اللہ کو زیادہ یاد کرتے رہو کثرت کے ساتھ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ان دو آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز جمعہ کے مسائل کو بیان کیا ہے۔ اب آتے ہیں الفاظ پر کہ جو الفاظ مفردات استعمال کیے گئے ہیں اس کو کھولا جائے۔ صلاۃ، فرمایا کہ للصلاۃ، صلاۃ کیا ہے؟ صلاۃ در حقیقت دعا کا معنی ہے، اور بعض افراد نے صلاۃ کو سریانی لفظ بھی کہا ہے جس کا معنی مخصوص ہے۔ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم میں مادہ سلہ میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر اس کی تحقیق موجود ہے، لیکن عمومی طور پر جو معنی ہے کہ یہ صلاح ایک دعا کا معنی ہے، دعا کرنا ہے، اور اسلام میں خاص قسم کی عبادت کو صلاۃ کہا جاتا ہے جو تکبیرۃ الاحرام سے اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور سلام نماز پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر ختم ہوتی ہے۔ اس میں دعا ہے، اس میں رکوع ہے، سجود ہے، قنوت ہے، تشہد ہے، سلام ہے، قرأت قرآن ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ فارسی میں اس کو نماز کہا جاتا ہے۔ اور صلاح کا معنی کیا ہے؟ یعنی دو چیزوں کو ملا دینا آپس میں، اس طریقے سے ان دو چیزوں کو مل جانا، کیونکہ اول نماز سے لے کر اول صلاۃ سے لے کر انتہائی صلاۃ تک، تکبیرۃ الاحرام سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی ہے تک تمام چیزیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک حکم پے در پے، موالات، پے در پے یعنی موالات ایک دوسرے کے پیچھے انجام دینا ہے، فاصلہ اور گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ سورہ نم پڑھی اس کے بعد سو گئے، 10 منٹ کا وقفہ دیا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ کھڑے کھڑے جناب پھر سورہ پڑھ لی، پھر رکوع و سجدہ، نہیں۔ پے در پے یعنی موالات یعنی مسلسل انجام دینا ہے، جڑے ہوئے ایک مجموعی طور پہ کہا جائے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ جمعہ جو لفظ ہے من یوم الجمعہ جو لفظ آیا ہے وہاں پہ بھی معنی کیا ہے؟ ایک چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا ہے، ضمیمہ کرنا ہے، ضم کرنا ہے، ملانا ہے۔
چونکہ نماز جمعہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہے، نماز وغیرہ کے لیے، اور ان کو خطبہ سنانے کے لیے ہے، وعظ و نصیحت کے لیے، اس لیے در حقیقت اس کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے لعلکم تفلحون، تفلح فلاح سے ہے، فلاح یعنی کامیابی، اور در حقیقت وہ کامیابی اور ایسی نجات کہ جو بدیوں سے، برائیوں سے نجات حاصل ہو، اور انسان جو ہے وہ خوبیوں کو حاصل کر کے نجات حاصل کرے، اس کو فلاح کہا جاتا ہے۔ جو نکات یہاں پر بیان کیے گئے ہیں عزیزان گرامی، اس میں در حقیقت جو چیز موجود ہے وہ یہ کہ 3 قسم کے اجتماعات ہمارے یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یومیہ اجتماع ہے جو نماز باجماعت کی صورت میں 5 وقت انجام دیا جاتا ہے، ایک ہفتہ وار اجتماع ہے جو نماز جمعہ سے عبارت ہے، اور ایک تیسرا قسم کا اجتماع سالانہ اجتماع ہے کہ جو حج بیت اللہ الحرام سے عبارت ہے۔ کہتے ہیں کہ مسلمان رسول اللہ کے مدینے ہجرت کرنے سے قبل جو ہے وہ جمع ہوتے تھے، اس لیے کہ یہودی جو تھے وہ ہفتے کے دن اور مسیحی یعنی عیسائی اتوار کے دن جمع ہوتے تھے۔ تو مسلمان اس سے ایک دن پہلے اسعد بن زرارہ کے پاس جاتے تھے اور وہاں جا کے نماز جماعت پڑھتے تھے، اور وہاں پہ جمع ہوتے تھے، اور وہ لوگوں کو نصیحت کرتا تھا، اور تقریباً یہ کوئی 40 کے قریب افراد تھے کہ جو وہاں جمع ہوتے تھے، اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ سے باہر مسجد قباء میں روز جمعہ آپ پہنچے، وہاں سے چند روز آپ نے قیام کیا، اور روز جمعہ وہاں سے حرکت کی مدینہ کی جانب، اور محلہ بنی سالم میں آپ پہنچے، اور وہاں پر آپ نے پہلی نماز جمعہ خود قائم فرمائی، خود خطبہ دیا، خود امامت فرمائی۔ تیسری چیز جو اس میں نقطہ اہم ہے وہ ہے نودیہ، اذا نودیہ للصلاۃ، نودیہ ندا سے، یعنی پکارا جائے۔ یہاں پہ پکارنے سے مراد پکارنا نہیں ہے، بلکہ پکارنے سے مراد اذان نماز جمعہ ہے، کہ جب روز جمعہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب روز جمعہ اذان دی جائے، پکارا جائے، بلایا جائے، تو سب لوگوں پر لازم ہے کہ اپنے کاموں کو چھوڑ دیں اور نماز جمعہ کی طرف جلدی کریں، جائیں نہیں، جلدی کریں، توجہ رکھیے گا۔ نماز جمعہ 2 رکعت نماز ہے مانند نماز صبح، اس میں 2 قنوت ہیں۔ پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے قنوت ہے، دوسری رکعت میں رکوع کے بعد قنوت ہے۔ اس میں 2 خطبے بھی شامل ہیں جو 2 رکعت کے بجائے پڑھے جاتے ہیں، اور نماز جمعہ نماز ظہر کی جگہ پر ہے، لہذا 2 رکعت نماز جو ہے وہ ظہر کی 2 رکعت نماز، اور 2 خطبے جو ہیں وہ در حقیقت ظہر کی 2 رکعت کے برابر ہیں۔ یہ خطبے نماز جمعہ سے پہلے پڑھے جاتے ہیں، اس کے بعد نماز جمعہ قائم کی جاتی ہے، اور یہ دونوں لازم ہیں، یعنی نماز جمعہ کی ادائیگی بغیر خطبوں کے اور خطبے بغیر نماز جمعہ کے درست نہیں ہیں، دونوں ملیں گے تو نماز جمعہ کامل کہلائے گی، اور دونوں میں ذکر خدا ہونا چاہیے۔ نماز جمعہ کم سے کم 5 افراد پر مشتمل مردوں سے تشکیل پاتی ہے، عورتوں، مسافروں اور بچوں پر اور بوڑھے افراد پر یہ نماز واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ نماز جماعت میں آتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ خطیب جمعہ کے لیے، امام جمعہ کے لیے مستحب ہے کہ وہ شمشیر یا گن یا کمان یا عصا پر تکیہ کر کے کھڑا ہو، اور کھڑے ہو کے خطبہ دے، اور بصدائے بلند اونچی آواز سے خطبہ دے تاکہ تمام لوگ سن سکیں۔ پہلے خطبے میں وہ اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ اور ان کے آل پر درود بھیجے گا، اور تقوی کی سفارش کرے گا لوگوں کو، اور ایک چھوٹا سا سورہ پڑھ کر بیٹھ جائے گا، پھر دوبارہ کھڑا ہوگا، اور پھر دوسرے خطبے میں وہ تمام مسلمانوں اور مومنوں کے لیے استغفار کرے گا، اور اس میں جو ہے وہ اجتماعی، سیاسی اور قومی مسائل کو پیش کرے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز جمعہ اس لیے واجب کی گئی تاکہ خطیب جمعہ لوگوں کو بتائے کہ جو اطراف عالم میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اسباب کیا ہیں۔ چنانچہ حدیث میں
ہمیں نظر آتا ہے نماز جمعہ کے خاص حکم ہے. عام جماعت کے لیے حکم نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے کاروبار کو ترک کر دیں، بہتر ہے لیکن حکم نہیں ہے. لیکن نماز جمعہ کے لیے حکم ہے وَذَرُوا یعنی چھوڑ دو، وَذَرُوا الْبَيْعَ اپنے کام کاج عبادت جو آپ کو چھوڑ دو، ترک کر دو. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ عام نمازوں کے لیے حکم ہے کہ انسان باوقار اور سکون طریقے سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں نماز میں جماعت کے لیے جائے. لیکن نماز جمعہ کے لیے یہ نہیں کہ آرام آرام سے، نماز جمعہ کے لیے کہا جلدی کرو، فسعوا سعی سے جلدی کرو، توجہ رکھیے گا، یعنی تاکہ تم خطبوں تک پہنچ سکو، خطبہ سن سکو اور اس کو ذہن نشین کرو. یہاں سے اندازہ ہوتا ہے نماز جمعہ کتنی زیادہ اہم ہے کہ وہاں تو کہہ رہا ہے سکون اطمینان بہت آرام سے چلو، یہاں کہہ رہا ہے بھاگو، جلدی کرو، دیر ہو گئی تو جلدی کرو. یعنی اب اپنی اس شخصیت کا خیال مت کرو میں بھاگوں گا تو کیا ہوگا، نہیں جلدی کرو. دوسرا یہ کہ لوگ جو ہیں وہ آگاہ ہو جائیں کہ ان کو چاہیے کہ اس کاروبار کو، اپنی تجارت کو چھوڑ دیں. اس لیے کہ نماز جمعہ کے اخلاقی، اجتماعی، سیاسی اور معاشرتی آداب ہیں جو کسی بھی صورت میں مادی فوائد سے قابل مقایسہ نہیں ہیں. اس لیے کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ مسلمان جمع ہوتے ہیں، مسلمانوں کے اتحاد کا مظہر ہے نماز جمعہ، اور جتنا نماز جمعہ سے مسلمان متحد ہوں گے دشمن اتنا خوف زدہ ہوگا. نماز جمعہ لوگوں کی معنوی در حقیقت زندگی کی تجدید کا دن ہے. خود ہمیں اچھی طرح یعنی اندازہ ہے کہ قوم میں جب آیت اللہ العظمیٰ مشکینی رحمۃ اللہ علیہ نماز جمعہ کی امامت فرماتے تھے تو آپ کے خطبے مختصر ہوتے تھے لیکن مفید، اور واقعاً بعض اوقات ان خطبوں کا اثر ایک ایک ہفتے تک، کئی دنوں تک ہوتا تھا، اور لوگوں نے بھی بیان کیا ہے. ان کے درس اخلاق میں جب وہ بیان کرتے تھے لوگ گریہ کرتے تھے فیضیہ میں، مدرسہ فیضیہ میں. تو معنوی طور پہ انسان متوجہ ہوتا ہے. اور بقول ایک امام جمعہ کے کہ بعض اوقات کئی مجالس سے زیادہ ایک خطبہ اثر انداز ہوتا ہے. 15 منٹ کا آپ کا خطبہ بعض اوقات آپ کی کئی مجالس سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے. اور انہوں نے مجھے تاکید و نصیحت کی تھی کہ واقعی نماز جمعہ اگر کہیں موقع ملے تو آپ اس کا اقامہ کریں. تیسری چیز یہ کہ لوگوں کو شعور و آگاہی دینے کے لیے ہے، ان کو سیاسی مسائل کے پیچ و خم بتانے کے لیے، ان کو احکام اسلامی بتانے کے لیے، ان کو معارف و تعلیمات اسلامی بتانے کے لیے. اور چوتھا یہ کہ نماز جمعہ جو ہے وہ در حقیقت لوگوں کو جمع کرنے کے لیے تاکہ ایک دوسرے کے لیے آماد و تیار ہوں. اور پھر اس کے بعد کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ جب نماز تمام ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ. اور فضل الہی فَاسْعَوْا إِلَىٰ معذرت چاہتا ہوں فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ابتغاء یعنی تلاش کرنا ہے، فضل الہی کو تلاش کرو جس میں آپ جائیں دوبارہ اپنا کاروبار شروع کریں، تحصیل علم کریں، عیادت کریں بیماروں کی، یا قبرستانوں کا رخ کریں، یا دوستوں کے ساتھ ملنے جائیں، یا مثال کے طور پر اپنے گھر والوں کو کہیں سیر سپاٹے کے لیے لے کے جائیں، یا کسی رشتہ دار کے گھر جائیں. کیا ہے یہ سب مصداق شامل ہے. حدیث میں ملتا ہے، اور یہ حدیث در حقیقت ملتا ہے کہ رسول اللہ نماز جمعہ کے بعد بازار کا بھی چکر لگایا کرتے تھے. ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ وجوب نہیں ہے بلکہ یہاں پہ استحباب مراد ہے. تو رسول اللہ کبھی کبھی جو تھے وہ نماز جمعہ کے بعد جو ہے وہ بازار بھی جایا کرتے تھے. نماز جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب کیا ہے؟ ایک ادب یہ ہے، نواں نقطہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو. اور کثرت خدا کے بہت سارے مصداق، کثرت سے تسبیح چلانا نہیں ہے بلکہ کثرت خدا کیا ہے کہ انسان خدا کو یاد کرے کہ لا تلہیہم جن کو ہلاکت میں نہیں ڈرتی ان کی تجارت اور ان کی بیع، جو قرآن نے کہا ہے لا تلہیہم ان کو ہلاک نہیں کرتی. لہذا اجتماعی معاملات میں، کاروبار میں، بازار میں، مارکیٹ میں، شیئرز کی دنیا میں آپ غافل نہ ہو جائیں. یہ بھی خدا کا ایک لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں کہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گم نہ کریں. اور حق و عدالت سے
دور رہتے ہوئے کوئی کام نہ کریں جو ہو حق اور عدالت کی، عدل و انصاف کی روشنی میں ہو، اس لیے کہ ذکر جو ہے اگر اس میں فکر نہ ہو تو وہ صرف زبان کا لقلقہ اور حرکت ہے جس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ 10واں نقطہ جو ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ یہ ذکر خدا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ خدا کی یاد انسان کے ذہن و قلب میں راسخ و پختہ ہو جائے اور انسان جو ہے غفلت کو دور کرے اور گناہ کے راستوں کو ترک کرتے ہوئے سعادت و خوشبختی کی جانب آ جائے۔ پس اس بنا پر یاد خدا سعادت کی زمین ہموار کرتی ہے، اور قرآن میں اس لیے آیا ہے کہ ہمیں خدا کی یاد کے لیے آمادہ کریں۔ نماز جمعہ بھی اسی لیے ہے کہ ہم جو ہیں خدا کو یاد کریں، لہذا کہا کہ خدا کو کثرت سے یاد کرو اور خدا کے فضل کو تلاش کرو۔ اس کے بعد ایک اور چیز نماز جمعہ کے بعد جو کہا ہے کہ پھیل جاؤ، یہ پھیلنا خود ایک شعور اور آگاہی و امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پھیلانے کا سبب ہے۔ نماز جمعہ میں جو لوگ شامل ہیں جب اخلاقی نصیحت سنیں گے، معارف سنیں گے، تعلیم سنیں گے، احکام سنیں گے، سیاسی مسائل سنیں گے تو وہ لوگوں کو بیان کریں گے، اس سے شعور جو ہے وہ پھیلے گا۔ لہذا نماز جمعہ وہ لوگ جو نماز جمعہ میں نہیں آ سکے ہیں وہ آئیں اور در حقیقت نماز جمعہ کے مطالب سے آگاہ ہوں۔ لہذا اس میں جو پیغام ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز جمعہ کو اہمیت دی جائے۔ فسعوا، جلدی کرو، دوڑو، جاؤ نہیں آرام آرام سے، جلدی کرو، نماز جمعہ کو اہمیت دی جائے۔ 1 2 نماز جمعہ میں جو سیاسی بھی ہے اور عبادی بھی ہے وہ تمہارے لیے تجارت اور بزنس سے بہتر ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو، اگر تم اللہ کی نظر سے دیکھو گے تو تمہیں تجارت سے زیادہ نماز جمعہ بہتر لگے گی۔ اور یہ کہا کہ جب بھی اذان دی جائے نماز کے لیے تو پھر کاروبار بند کرو اور خدا کی یاد کی طرف دوڑو۔ خوب فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، مدد چاہتا ہوں، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور تجارت کو چھوڑ دو۔ اور اس کے بعد نماز جمعہ ختم ہو جائے تو اس کے آداب کو خیال رکھو تاکہ تم جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ۔ نماز جمعہ کے پیغام کو چاہیے کہ لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ نے سنا، آپ پہنچائیں، واٹس ایپ میں ڈالیں۔ بہت سے لوگ ہیں کہ ہمارے دوست ہیں لنڈی کے، وہ ایک جمعے میں شریک ہوتے ہیں، اور جاسم بھائی ہمارے، اور وہ جو ہے نماز جمعہ کے مطالب کو جو ہے وہ بغیر کسی کے کہے کہ وہ ڈال دیتے ہیں، اس کا خلاصہ لکھتے ہیں، خطبہ اول کا خلاصہ، خطبہ دوم کا خلاصہ، انتہائی خوبصورت انداز سے خود لکھتے ہیں اور خود ڈالتے ہیں۔ کتنا اچھا کام ہے، یعنی خود ہی ایک کار ثواب ہے، یہ خود ایک تبلیغ ہے۔ یہ تو کہا کہ نماز جمعہ کو لوگوں تک پہنچاؤ، فانتشروا فی الارض، انتشار دو، پھیلاؤ، واٹس ایپ پہ ڈالو، سوشل میڈیا پہ ڈالو۔ اور اس کے بعد نماز جمعہ کے بعد جو ہے وہ خدا کے فضل و کرم کو تلاش کرو۔ اور اس کے بعد کہا نماز جمعہ میں اللہ کو یاد کرو، اور نماز جمعہ کے بعد بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ غرض یہ کہ نماز جمعہ جو ہے تمہاری زندگی کو تبدیل کرے، چینج لے کر آئے۔ اس کے بعد آخری آیت کی طرف آتے ہیں، اور وہاں پہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور اس وقت کہ جب وہ دیکھتے ہیں تجارت کو یا کسی بیکار چیز کو، انفضوا إِلَيْهَا، دوڑ کے جاتے ہیں اس کی طرف، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ جو کچھ خدا کی بارگاہ میں ہے وہ اس لہو و بیکار بات سے بہتر ہے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس آیت مجیدہ میں ان لوگوں کی نفی کی گئی ہے کہ جو در حقیقت نماز جمعہ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ مدینے میں رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے اور نماز جمعہ تھی، شام سے ایک کاروان آیا، لہذا وہ جب آتے تھے کاروان والے تو ڈھول وول بجاتے ہوئے، طبل بجاتے ہوئے آتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، اور آتے موسیقی ان کے ساتھ ہوتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔
کہ جناب ہم آ گئے ہیں اور کاروان آ گیا اور آپ آ کے تجارت کریں ہم سے اور خریدیں۔ مسلمانوں نے دیکھا ماشاءاللہ سے، اصحاب رسول اللہ نے دیکھا، اصل یہ ہے اصحاب کی صورتحال۔ تشیع کا عقیدہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اجمعین ہیں تو جو رسول اللہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں معذرت کے ساتھ، تو پھر ان کی جو توبیخ اور ان کی جو مذمت ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے؟ کہ خدا کہہ رہا ہے تم کو عقل نہیں ہے کہ تم رسول کو اس کے خطبے کو چھوڑ کے جا رہے ہو، نماز جمعہ کو ترک کر کے جا رہے ہو، ایک تجارت کے لیے، ایک پیسے کے لیے، کپڑے کے لیے، خوراک کے لیے، جس کو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ خوراک و لباس ہو تمام چیزیں، ان کا لہو یعنی بیکار، بے مقصد۔ توجہ رکھیے گا، تشیع کا عقیدہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا نہیں ہے، رضی اللہ عنہم ہیں لیکن اجمعین نہیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اصحاب کی یہ صورتحال تھی کہ نماز جمعہ خطبہ دے رہا ہے رسول اللہ خاتم النبیین، اصلا خود رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، کوئی اور ان کا نمائندہ نہیں دے رہا، کوئی خلیفہ نہیں دے رہا، خود رسول اللہ دے رہے ہیں، ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ صرف 12 مرد اور 1 عورت باقی بچے مسجد میں، باقی مسلمان مدینے کے یہ اصحاب رسول، صحابیت رسول چھوڑ کے چلے گئے۔ توجہ رکھیے گا، تو جو لوگ رسول اللہ کو نماز جمعہ میں چھوڑ کے چلے جائیں تو وہ جنازے کو چھوڑ کے چلے جائیں تو کیا اس سے بعید ہے؟ اس بنا پر یہ آیت نازل ہوئی، سرزنش کی گئی اور رسول اللہ نے فرمایا اگر یہ 12 مرد اور 1 عورت بھی چھوڑ کے چلے جاتے تو مدینے پر آسمان سے سنگ بارانیں ہوتی، عذاب خدا نازل ہوتا کہ میرے حبیب کو چھوڑ۔ یہ 12 مرد اور 1 خاتون کون تھے؟ اللہ اکبر، یہ وہ افراد تھے کہ در حقیقت جنہوں نے مسلمانوں کی لاج رکھ لی، اسلام کی لاج رکھ لی۔ لہو، اب آتے ہیں الفاظ پر، مفردات پر۔ لہو مشغول ہونا ہے بیہودہ اور بیکار و بے مقصد چیزوں میں، جو انسان کو اہم ترین کاموں سے کیا کرے؟ روکے۔ رزق جو ہے وہ مادی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، معنوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تجارت یعنی در حقیقت اپنے مال کے ذریعے سے جو ہے ایک نفع حاصل کرنے کے لیے خرید و فروخت کرنا، لیکن بیع جو ہے در حقیقت وہاں پہ آتا ہے جہاں جنس اور اس کی چیزوں کو لینے کے معاملے میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کوئی جنس دی اور اس کی بیچ کر اس کی جو ہے قیمت لے لی۔ اس کے بعد کہا شرع کیا ہے؟ شرع جو ہے وہ کیا ہے؟ در حقیقت جنس کو لینا ہے، خریدنا ہے۔ کبھی جو ہے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی جدا جدا بھی استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کیوں مسلمانوں کی، اصحاب رسول کی، صحابیت رسول کی یہاں پہ مذمت کی گئی ہے، یا وہ افراد جو مدینے میں تھے وہ رسول اللہ کے اگر صحابی نہیں بھی تھے اور وہ چھوڑ کے چلے گئے تو کیوں مذمت کی گئی ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ کا احترام ہے، وہ جس کے لیے کہا لا تقدموا بین ید اللہ و رسولہ، اللہ سے آگے مت بڑھو، رسول سے آگے مت بڑھو، اس کو ویسے نہ پکارو جیسے آپس میں پکار، تو اس کی آواز پہ اپنی آواز کو اونچا مت کرو۔ وہ جو آواز کو اونچا کرنے کو منع کر رہا ہے خدا، تو وہ جب رسول کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو کیا خدا ان کی مذمت نہیں کرے گا؟ جو رسول کے جنازے کو چھوڑ کے چلے جائیں گے خدا ان کی مذمت نہیں کرے گا؟ کہتے ہیں کہ شام سے جو قافلہ آیا تھا وہ طبل اور آلات موسیقی کو لے کے آیا تھا، اور یہ ہمیشہ لے کر آتے تھے۔ جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ایڈز جو آتے ہیں اس میں جو ہے وہ میوزک استعمال کیا جاتا ہے۔ اب وہ حلال ہے حرام، اس سے مجھے فی الحال غرض نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں بھی جو ہے نا وہ ایک میوزک کو ایک وسیلہ بنا کر کہ ہم آ گئے ہیں شہر میں اور لوگوں کو پتہ چل جائے، وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ چنانچہ نماز جمعہ جو ہے رسول اللہ کھڑے ہو کے پڑھ رہے، تو آج تک یہ سنت قائم کہ خطیب جمعہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ نماز جمعہ کے خطبات دیتا ہے، اور یہ سنت آج تک قائم ہے۔ اور اس کے بعد کہا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص 3 جمعے مسلسل کنٹینیوسلی بغیر کسی عذر کے نماز جمعہ چھوڑ دے، وہ شخص جو ہے وہ منافق ہے، نفاق آ جاتا ہے اس میں۔ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے کئی دفعہ سفر حج کا ارادہ کیا لیکن میں کامیاب نہیں ہوا، تو آپ نے فرمایا جاؤ
غریبوں کا حج ادا کرو، یعنی نماز جمعہ ادا کرو، وہ تمہیں توفیق مل جائے گی۔ نماز جمعہ کے لیے ایک اور حکم ہے کہ تقریباً ایک فرسخ یعنی 5.5 کلومیٹر کا فاصلہ دوسری نماز جمعہ کے درمیان ہونا چاہیے، یعنی 5.5 کلومیٹر میں ایک ہی نماز جمعہ ہوگی، دو نہیں ہو سکتی ورنہ باطل ہو جائے گا۔ تو اس کے فقہی احکامات ہیں، خصوصاً اگر جہاں پر یہ مسائل پیش آ رہے ہیں۔ کراچی میں کئی ایسی مساجد ہیں کہ جہاں پر یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوں اور احتیاط کریں۔ نماز جمعہ واجب عینی تھی حضور معصومین علیہ السلام میں، لیکن اکثر فقہا کہتے ہیں کہ واجب تخشیری ہے، یعنی نماز جمعہ پڑھیں یا نماز ظہر پڑھیں، لیکن فقہا نے کہا ہے کہ نماز جمعہ پڑھیں اور نماز ظہر کی بھی قربت اللہ کی نیت سے بجا لائیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ نماز جمعہ جو ہے وہ نائب امام کی جانب سے مقرر کی جائے اور بقیہ شہروں میں اسی کے افراد مقرر کردہ نماز جمعہ پڑھائیں۔ اور فرمایا کہ نماز جمعہ جو ہے وہ تمہارے نزدیک تجارت سے بہتر ہونا چاہیے، لہذا نماز جمعہ کو اپنی تجارت و سرگرمی کے لیے فدا مت کرو، اپنے گیم کے لیے فدا مت کرو۔ پہلا پیغام یہ۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ امام جمعہ جو ہے اس کو تنہا مت چھوڑو اپنے فوائد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، جیسے کہ مسلمانوں نے صحابیت رسول نے مدینے والوں نے رسول اللہ کو تنہا چھوڑ دیا اپنے ذاتی فائدے کے لیے۔ دیکھنے جاؤ او بھائی کیا شام سے مدینے یا قافلہ آیا ہے، چلو جی چلو، نماز جمعہ چھوڑ دی۔ اللہ اکبر، تصور کر، رسول اللہ خاتم النبیین موجود ہے، اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ اپنے رہبر اور خطیب اور امام کو تنہا مت چھوڑو۔ کہتے ہیں کہ نماز جمعہ کا جو فائدہ ہے وہ ظاہری تجارت سے بہتر ہے۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ۔ اس کے بعد کہا کہ روزی کو جو ہے ترک واجبات میں تلاش مت کرو کہ ہم واجبات چھوڑ دیتے ہیں، جی نماز جمعہ چھوڑ دیتے ہیں ہمیں فائدہ ہو جائے گا، نہیں، وہ فائدہ بہت کم ہوگا، بہت مختصر سا ہوگا، بلکہ خدا کے حکم پر اگر آؤ اور اپنے کاروبار کو چھوڑ کر آؤ تو پھر کیا ہے کہ در حقیقت اس طریقے سے جو تمہیں فائدہ ہوگا۔ حضرت امام خمینی کا واقعہ یاد آ رہا ہے، جب فرانس میں تھے، روز جمعہ کا دن تھا، بڑی ٹیمیں آئی ہوئی تھیں میڈیا کی، ٹیلی ویژن کی، کہ ہم اس کریں گے۔ امام خمینی کا آج جمعہ کا دن ہے، میں ناخن تراشوں گا، غسل کروں گا، نماز پڑھوں گا۔ نہیں آغا وہ تو بہت دور سے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی ان سے کہو آج یہ مستحبات ہیں، یہ کر لوں، اس کو جو ہے انتظار کر سکتے کریں۔ پھر امام خمینی انہوں نے بتایا کہ امام خمینی آج ناخن کاٹ رہے ہیں، آج غسل کر رہے ہیں، آج نماز پڑھیں۔ اچھا، ناخن کاٹنا آپ کی اتنی اہمیت رکھتا ہے؟ کیوں؟ اب ان کو پتہ چلا، اب اسلام کے بارے میں مزید تحقیق انہوں نے ریسرچ کرنی شروع کی۔ غسل کیوں رکھا ہے آج کے دن؟ نماز جمعہ کیوں رکھی ہے آج کے دن؟ کیا وہ خود بخود یہ پیغام جو دنیا تک پہنچا، اسلامی انقلاب کا پیغام تو پہنچا، یہ پیغام بھی پہنچ گیا، تو یہ بہتر ہے۔ بس یہ نماز جمعہ تھی اور یہ اس کے مطالب تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نماز جمعہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔